بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ عزیز احمد کے ناولت جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں کا 7واں ایپیسوڈ سماعت فرما رہے ہیں۔ یاد پھر ایک زہر خند بن گئی تاکہ یہ وہی سمرقند تھا جو موسم سرما میں اس نے حاجی برلاس کی سازش کے خوف سے چھوڑا تھا۔ صرف چند مہینے پہلے اس کے باغوں کے درخت بچے ہوئے تھے۔ اس خزاں میں چناروں تک کو یاد نہ رہا تھا کہ لہلہا کے آگ کے شعلوں کی طرح سرخ ہو جائیں گے، کیونکہ چناروں تک کی پتیاں گھوڑوں اور 2 کہانے والوں اونٹوں کی خوراک بن چکی تھی۔ وہ اور آگے بڑھا، مغلوں کے بدبودار سموروں کے لبادوں کے بو سونگھتا اور ان کے گھوڑوں کی لید کے انباروں کو دیکھتا ہوا۔ اس مرتبہ مغل سردار اسے کھوکھلا مغزلات سنا رہے تھے اور یہ سب سستا ہوا لاچار مجبور قیدیوں کے دستے کے قیدی سردار کی طرح تغلق خان کے سرائے کو جا رہا تھا، جہاں امیر کا خان کا محل تھا۔ اس محل کے باغ میں تغلق خان کا پہلا خیمہ تھا۔ خیمے کی روشیں ویران تھیں، پھولوں کے تختے کچلے جا چکے تھے، محل جل کر خاکستر ہو چکا تھا اور اس کی لکڑیاں تک ہیزم بن چکی تھیں۔ یہ جو کنیزیں مغلوں کے خیمے میں تھی ماری جا رہی تھیں۔ سمرقند کے برلاسوں، تاتاریوں اور ترکمانوں کے شریف ترین گھرانوں کی 2 شیزائیں تھیں۔ جس طرف سے وہ گزرتا وہ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی، اور اس مرتبہ جب تیمور تغلق خان کے سامنے پہنچ کے مغل انداز میں کورنش بجا لایا تو تغلق خان نے اسے بیٹھنے تک کو نہیں کہا۔ اس مرتبہ اس نے سچ مچ اپنے آپ کو نوکر محسوس کیا۔ ماورا النہر کی ساری آبادی کی طرح وہ بھی حقیر تھا، محکوم تھا، غلام تھا۔ بڑی کرخت آواز میں تغلق خان نے کہا، تیرے چچا حاجی برلاس نے ہم سے بغاوت کی۔ خان اعظم وہ میرا بھی دشمن تھا، تیمور نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہے۔ اب اس کے سامنے کومیز کا بڑا سا سفالی جام اور ابلے ہوئے گوشت کی ایک قاب رکھی گئی اور تغلق خان نے اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنی پیشانی سے تغلق خان کے قدموں کے پاس کی زمین چومی۔ اس کا خون غصہ سے کھول رہا تھا۔ جس سمرقند کو وہ آنا چاہتا تھا وہ یہ سمرقند نہیں تھا۔ تیرے برادر نسبی سلطان حسین نے ہم سے بغاوت کی، کرخت یا خوری میں تغلق خان کی آواز پھر گونجی۔ میں نے اسے بہت روکا، تیمور نے ابلے ہوئے گوشت کا لقمہ چباتے ہوئے جواب دیا، ہمیں معلوم ہے، ہمارے مخبروں نے یہی خبر دی۔ اب تغلق خان کا لہجہ ذرا نرم تھا۔ اس نے پھر پوچھا، امیر حسین کہاں ہے؟ خان اعظم مجھے معلوم نہیں۔ اس نے ایک ہڈی چبائی اور کومیز کا ایک گھونٹ پیا۔ اس کو اس طرح کھاتے دیکھ کر تغلق خان نے اطمینان سے ڈکار لی۔ تغلق خان نے اپنے بیٹے الیاس خواجہ اور غلان کو مخاطب کر کے کہا، سمرقند کے برلاسوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کئی چغتائیوں نے اس کا جملہ دہرایا، کوئی اعتبار نہیں، اور تلواریں کھڑکھڑائیں۔ ایک سمرقندی غلام آفتابہ لایا۔ تیمور نے غور سے دیکھا تو وہ سید بدردرجہ تھا جو امیر کازغان کے مقربین میں سے تھا۔ اس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ تیمور نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور ہاتھ دھو کے کلی کی منہ میں انگلی ڈال کے دانت کٹے اور ڈکار لے کے الحمدللہ کہا اور کھانے کی تعریف کی۔ اس کے بعد تغلق خان کے گرج دار آواز بلند ہوئی۔ اس نے پکار، جوک بہادر! اس کا سپہ سالار بکی جوک آگے بڑھا۔ تیمور نے اس کا ذکر بہت سنا تھا۔ اب اسے غور سے دیکھا، گول منگول چہرہ، زرد رنگ، پتلی چھوٹی سی داڑھی، بچھو کے الٹے ہوئے ڈنگ کی طرح لٹکتی ہوئی مونچھیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں مگر بڑا چوڑا اور مضبوط سینہ۔ راوی سے کہو ہمارا یرلیگ سنائے۔ بکی جوک نے سر بسجدہ ہو کے تغلق خان کے قدموں کے قریب کی زمین چومی، اور جب وہ اٹھا تو راوی نے اس کے ہاتھوں سے چینی ریشم پر لکھا ہوا یغوری فرمان لے کر چوما، اسے بڑے ادب سے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ یرلیگ ہے تغلق خان اعظم چغتائی کی۔ یہ فرمان بیت بہت پاک والوں اور کزل کم اور قراقرم کے رہنے والوں کے لیے واجب التعمیل ہے۔ یہ یرلیگ سمرقند اور کوکند اور فرغانہ اور کابل کے باشندوں کے لیے واجب التعمیل ہے کہ خان اعظم تغلق خان نے مونگ باشی امیر تیمور برلاس کو سمرقند کا حاکم مقرر کیا۔
اس مقام پر تیمور نے جھک کے تغلق خان کے قدموں کے آگے کی زمین چومی، لیکن یرغل ختم نہیں ہوئی تھی۔ راوی کی لڑکھڑاتی ہوئی رکتی ہوئی آواز پھر گونجی، اس طرح جیسے کوئی بے سرا نغمہ آلاپتا ہے۔ امیر تیمور برلاسپ پر ہم نے بکی جوک بہادر کو سردار اعلیٰ مقرر کیا۔ بکی جوک بہادر قزلقم، قراقرم، اوست ارت، کابل اور بدخشاں میں مغل اوروں کا سپہ سالار ہوگا۔ تیمور کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ سر پر سجدہ ہو کے بکی جوک نے تغلق خان کے قدموں کے آگے کی زمین چومی اور پھر کھڑا ہو گیا، اور اسی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں راوی نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اور بکی جوک پر ہم نے اپنے فرزند الیاس خواجہ اوغلان کو سردار مقرر کیا۔ خان اعظم تغلق خان کا یہ فرمان کہ ایلت دریا اور چو دریا اور سیر دریا کے جنوب میں جتنا علاقہ ہے، اور سیر دریا اور کافر نہاں دریا اور سرخان دریا کے مغرب میں جتنا علاقہ ہے، اور جتنا علاقہ ان دریاؤں اور دشت کے چاک کے درمیان ہے، ان سب پر ہم نے اپنے فرزند الیاس خواجہ اوغلان کو نائب السلطنت مقرر کیا ہے۔ الیاس نے بڑھ کے اپنے باپ کے زانوں پر سر رکھ دیا، اور تغلق خان نے اس کا سر اٹھا کے اس کے گالوں اور چینی داڑھی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تیمور کے دماغ میں کوئی فولاد کی تلواریں اور ڈھالیں کھڑکھڑا رہا تھا۔ اس کی رگوں میں طبل، جنگ اور کرنا کے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا خون اس شدت سے کھول رہا تھا کہ دماغ کی رگیں گویا اب پھٹیں۔ یہ سمرقند کی دو شہزائیں تھیں جو اب وحشی پہاڑی چغتائیوں کے ریوڑ چرا رہی تھیں۔ یہ سید تھے جو ان کے مہمانوں کے ہاتھ دھلا رہے تھے، اور ان سب سے بڑھ کے یہ اسے صرف تغلق خان کا نوکر نہیں بننا تھا، اسے الیاس خواجہ اوغلان کا اور الیاس کے بعد وحشی گندے بکی جوک کا نوکر بننا تھا۔ اس نے آخری مرتبہ شطرنج کی چال چلنی چاہی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے اور زمین کی طرف جھک کر اس نے کہا، خان اعظم تغلق خان کا یرغل ہم سب کے لیے واجب و تحمیل ہے، لیکن خان اعظم جد امجد نے ماوراء النہر کی حکومت ہم برلاسوں کے سپرد کی تھی۔ میری یہی استدعا ہے کہ خان اعظم تغلق خان کے ساتھ ہی الیاس خواجہ اور اوغلان اور بکی جوک بہادر کا ایسیک کول کے ٹھنڈے پانی کے کنارے اور خان تینگری کے خنک صنوبروں اور مرغزاروں میں قیام رہے۔ میں چغتائیوں کا وفادار ہو کے ماوراء النہر میں اور قزلقم اور قراقرم کے تپتے ہوئے رہ گزاروں میں امن قائم رکھوں گا۔ یہاں کا موسم چغتائیوں کے لیے خشک اور گرم اور خوشگوار ہے۔ بکی جوک بہادر اور چغتائی سرداروں نے طنز اور استہزاء سے ناخوشگوار کہا لگایا، اور تغلق خان نے ذرا خشمگین لہجے میں پوچھا، منگ باشی امیر تیمور برلاسپ، تجھے ہمارے یرغل کی اطاعت سے انکار ہے؟ تیمور نے پھر جھک کے زمین چومی اور کہا، مجھے خان اعظم کے حکم سے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ میں تو محض وفاداری کا مشورہ دیا۔ تغلق خان نے کہا، تو یہ جان لے کہ ہمیں برلاسوں پر اعتبار نہیں۔ برلاسوں نے امیر قازغان کے زمانے میں اور اس کے بعد چغتائیوں سے بغاوت کی ہے۔ امیر تیمور نے سینے پر ہاتھ رکھ کے بے ہراس لہجے میں کہا، میں نے کبھی خان اعظم سے بغاوت نہیں کی، حالانکہ میری بیوی جلائر ہے اور خان اعظم ہلاکو خان کی اولاد سے ہے۔ میں نے اپنے اور اس کے عزیزوں کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمیں معلوم ہے، تغلق خان نے کہا، اسی لیے ہم نے تجھے سمرقند کا حاکم مقرر کیا، حالانکہ ہماری اور نوکروں کو سمرقندی عورتیں پسند ہیں اور سمرقند کے باغوں کے میوے پسند ہیں۔ تیمور کا خون غصہ سے کھولنے لگا، مگر وہ خاموش رہا، اور تغلق خان نے کہا، رہ گئی یہ بات کہ تو چنگیز خان کے خاندان کا داماد اور گورگان ہے، یہ بھی ہمیں قبول ہے، لیکن کیا تجھے اپنے جد امجد کیولی خان کا وہ پیمان یاد ہے جو اس نے چین کے خان اعظم قبلائی خان سے کیا تھا، جو خان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا، اور تیرا جد امجد کیولی خان چنگیز خان کے خاندان کا داماد تھا۔ قبلائی خان سے کیولی خان نے یہ پیمان لیا تھا کہ بادشاہت چنگیز خان کی اولاد میں رہے گی، اور گورگاں بادشاہت کا حق نہیں مانگیں گے۔ وہ